فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے نگہت رضا عرض کر رہی ہوں، اور آج جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے نبی امی، اور اس کے مصنف ہیں مرتضیٰ مطہری۔ تو میں آپ کا پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دوں اس لحاظ سے، کتاب کے لحاظ سے۔ پہلا ہی صفحہ جو ہے وہ ٹائٹل پیج ہے کتاب کا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نبی امی۔ نبی امی کا میں اس معنی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں ویسے پڑھ رہی ہوتی کہیں اور لکھا ہوا تو میں سمجھتی کہ یہ نبی امی ہے، لیکن چونکہ نبی امی لکھا ہوا ہے اس لیے میں وہی کا وہی نام جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ اور مصنف سے آپ واقف ہوں گے، مرتضیٰ مطہری ان کا نام ہے۔ اور یہ پہلا پیج جو ہے ٹائٹل پیج، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا آسمانی رنگ کا ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ کے آسمانی رنگ کے اندر سفید رنگ کی ایک لائن سے جس سے محراب سی بنی ہوئی ہے۔ اس محراب میں ہلکا سا ڈیزائن بھی ہے جو بلو کے ہی شیڈز میں ہے، نیچے کی طرف تھوڑا سا ہلکا سا فون سا شیڈ بھی آیا ہوا ہے، اور یہ سارے بلینڈ ہو رہے ہیں اس بلو شیڈ میں، تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اس محراب کے اندر جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے پہلے کتاب کا نبی امی، اور اس کے نیچے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے نیچے مصنف، اور اس کے نیچے مرتضیٰ مطہری۔ سامعین کرام، یہ کتاب جیسے کہ نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے بارے میں ہے۔ اور یہ جو ہے پہلے پیج پہ بھی اس کے اگلا جو صفحہ ہے ٹائٹل پیج کے بعد، اس میں بھی کتاب کا نام لکھا ہوا ہے نبی امی، اور مصنف کا نام مرتضیٰ مطہری۔ اور پھر کتاب شروع ہو جاتی ہے جس سے پہلے ٹائٹل سے، سب ٹائٹل سے، جس کا نام ہے تمہید ناخواندہ رسول۔ اچھا، قاعدے سے اس کے کتاب کے بعد آنا چاہیے تھا ساری انفارمیشن اس کے فہرست کی اور ناشر کی، اور کب یہ شائع ہوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سب کچھ اس میں نہیں ہے۔ البتہ فہرست جو ہے وہ کتاب کے آخر میں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم فہرست جو ہے اس سے پہلے متعارف ہو جاتے ہیں، اور میں اس کے فہرست کے جو ٹائٹلز ہیں کتاب کے، یعنی مختلف چیپٹرز سمجھ لیجئے، بہت مختصر ہیں، لیکن میں وہ آپ کو ان کے نام جو ہیں وہ بتا دیتی ہوں، اور پھر پہلا سب ٹائٹل جو ہے اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اس میں یہ آپ سمجھیے پیجز کے جو نمبر ہیں وہ بھی کتاب میں پرنٹ ہوئے نہیں ہیں، تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ صفحات کے نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ، اور وہ جو ہیں پرنٹڈ نہیں ہیں۔ تو پیج نمبر 3 جو ہے وہاں پر ہے پہلا سب ٹائٹل تمہید ناخواندہ رسول۔ پیج 4 پہ ہے دوسروں کے اعتراضات۔ اسی صفحے پر ہے یہ، جب اب دوسروں کا تذکرہ چونکہ آ رہا ہے تو یہ فورن رائٹرز ہیں، ان میں سے کچھ جرمن ہیں، کچھ فرینچ ہیں،
اور کچھ انگلش بھی ہوں گے. تو اس میں جو پہلے رائٹر جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے ویل ڈیوران. اگلے صفحے نمبر 5 پر جو رائٹر ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو ٹائٹل بنایا گیا ہے، وہ ہے جان ڈیونپورٹ. اور اسی صفحہ نمبر 5 پر ہیں کانسٹن ورجل گیورگیو، جس کو غالباً جارجیا بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ میں نے ایکسٹرا انفارمیشن نکال کے دیکھا ہے کہ یہ کیا لفظ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ گیورگیو جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل ہی ایک نیا سا لفظ ہے. پیج نمبر 6 جو ہے یہاں پہ بیان ہے گوسٹین لوبون کے متعلق کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور یہ جو ہیں یہ ایک فرینچ رائٹر ہیں اور کہتے ہیں کہ سائیکالوجی میں ان کا سب سے پہلی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کی ہے. خاص طور سے وہ سائیکالوجی کا یہ وہ برانچ جس میں اجتماعات کے ساتھ یا کراؤڈ کے ساتھ جو ڈیل کرتی ہے. پھر اس کے بعد میں 8واں ٹائٹل، پیج 8 پہ 8واں ٹائٹل ہے حجاز میں رسم الخط کا رائج ہونا. عہد 12 پیج پر ہے عہد رسالت خصوصاً مدینہ کا دور. صفحہ 14 پہ ہے آ حضور کے کاتبین. 15 صفحہ تاریخ میں آ حضور کے کاتبین کے نام. اسی 15ویں صفحے پر ہے کاتبین کی فرداً خصوصی ذمہ داریاں. صفحہ 19 حدیبیہ کا واقعہ. صلح نامہ کی تحریری شکل، پیج 20. حیرت انگیز بات، پیج 25. امی کا لغوی مفہوم، پیج 27. لفظ امی اسلامی مفسرین کی نگاہ میں، پیج 31. اس کے 2 حصے ہیں، الف ناخواندہ ہونا اور لکھائی پڑھائی کے بارے میں لا علم ہونا. بے ام القرا کے لوگ. جیم، معاف کیجیے 2 نہیں بلکہ اس کے 3 حصے ہیں. جیم ہے اس کا عرب کے وہ مشرکین جو آسمانی کتاب کے پیروکار نہ تھے. اس کے بعد میں ہے پیج 36 موصوف کی تقریر کا تنقیدی جائزہ. پیج 39 کیا قرآن میں آ حضور کے پڑھے اور لکھے کے دلائل ہیں. پیج 51 احادیث و تواریخ. پیج 51 ہی پہ ہے پہلا واقعہ. پیج 53 پہ ہے دوسرا واقعہ. پیج 54 پہ ہے مخالفین کا الزام. اور پیج 56 پہ ہے بحث کا حاصل. اور یہ کتاب کا آخری سب ٹائٹل ہے. یہاں پر آ کر کتاب ختم ہو جائے گی. کل 61 پیجز ہیں اس کتاب کے، اور یہاں پر آگے کتاب ختم ہو جائے گی، جو کہ ظاہر ہے سم اپ ہو جائے گا کہ بحث کا حاصل کیا ہے. تو اب ہم یہاں سے پھر چلتے ہیں اپنے PDF کی طرف، اور وہاں سے ہم اب شروع سے کریں گے، یعنی کہ ٹائٹل نمبر 3 یا پیج نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ 1 اور 2 پہ تو صرف کتاب کا نام ہے اور مصنف کا نام ہے. میں آپ سے ذرا سی یہ آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ جو PDF ہیں اس میں کہیں پر تو نہیں، تقریباً ہر تیسری چوتھی لائن میں تھوڑا سا مس پرنٹ ہے. عام طور پر تو وہ میک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہوگا یہاں پر، کیونکہ اگر ذرا سا گیپ آ گیا ہے یا ذرا سا لفظ لمبا ہو گیا. لیکن کہیں پر ایسا بھی ہے کہ جہاں سے ریڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں ایک چھوٹا سا رکھنا سا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ پھر بھی رک کے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہوگا. تو اگر ایسا ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. آج کی ریڈنگ جو ہے وہ یہی ہماری کوشش ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کی ریڈنگ ہو، تاکہ پھر وہ آدھا گھنٹہ جہاں پر انشاءاللہ ختم ہوگا وہاں پر ایک مکمل پارٹ بھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں ہمارے رول سے مطابق بھی ہے کہ آدھے گھنٹے کے لگ بھگ ہونی چاہیے ایک ریڈنگ پیسج جو ہے وہ. تو
اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب کی ریڈنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید ناخواندہ رسول، صفحہ نمبر 3۔ آپ کی زندگی مبارک کا یہ پہلو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ نے کبھی نہ تو کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی پہلو سے تعلیم حاصل کی، نہ کسی مدرسے، مکتب یا کتاب سے آشنائی تھی۔ مسلم یا غیر مسلم مورخوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ بچپن، جوانی یا اس کے بعد عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کے پاس پڑھنے، لکھنے یا سیکھنے کے لیے گئے ہوں، اور اس طرح کوئی یہ نشاندہی تو کروا دیتے کہ عہد رسالت سے قبل آپ نے ایک جملہ بھی لکھا یا سیکھا ہو۔ عرب کے تمام لوگ، خاص طور پر سرزمین حجاز کے لوگ، اس عہد میں مکمل طور پر ان پڑھ تھے، ماں سوائے چند افراد کے جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس ماحول میں کوئی شخص بھی اس فن سے واقف ہو چکا ہو اور پھر بھی لوگوں کے درمیان اس صفت کی وجہ سے مشہور نہ ہوا ہو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعد ازاں اس موضوع پر بحث بھی کریں گے کہ آپ کے مخالفین تاریخ کے اس حصے میں یہ بہتان تراشی کرتے تھے کہ آپ دوسروں کی سنی سنائی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن آپ پر یہ الزام نہیں تھا کیونکہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں اور ان سے آپ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو لکھنے پڑھنے سے معمولی سی بھی واقفیت ہوتی تو حتمی طور پر آپ پر یہ الزام عائد کیا جاتا۔ صفحہ نمبر 4، دوسروں کے اعتراضات۔ مشرق شناسوں جو اسلامی تاریخ کی تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو اسلامی تاریخ کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے پہلے سے پڑھے لکھے ہونے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیا، بلکہ اس امر کا اعتراف کیا کہ آپ ان پڑھ تھے، اور یہ کہ ایک ان پڑھ قوم کے درمیان ظہور میں آئے تھے۔ انگریز مورخ کارلائل اپنی کتاب البطال میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا۔ صنعت تحریر عربوں کے درمیان نئی متعارف ہوئی تھی۔ مذکورہ مورخ بیان کرتا ہے کہ اسپیچ مارکس کھل رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو کہ کارلائل کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ میرے خیال کے مطابق آپ کو پڑھنے لکھنے سے کوئی آشنائی نہ تھی اور ماں سوائے صحرائی زندگی کے آپ نے کسی دنیاوی چیز کا علم حاصل نہ کیا تھا۔ اسپیچ مارکس بند ہو گئے ہیں یہاں پر۔ اور اب ہم اسی صفحے کے دوسرے تاریخ نگار اور فلاسفر کو ٹائٹل بنایا ہے جو شہید مطہری صاحب نے، ان کا نام ہے ویل ڈیورون، اور ان کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے متعلق کیا لکھا گیا ہے۔ ویل ڈیورون اپنی کتاب تاریخ تمدن میں لکھتا ہے کہ اس دور میں بظاہر کسی کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا سکھاتا، کیونکہ اس دور میں عربوں کے لیے لکھنے اور پڑھنے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس بنا پر قبیلہ قریش کے صرف 17 افراد پڑھنا جانتے تھے، اور آپ نے خود کچھ لکھا ہو اس بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں، اور عہد رسالت میں بھی آپ نے کچھ کاتب مقرر کیے ہوئے تھے۔
اس کے باوجود عربی زبان کی بلیغ ترین کتاب آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئی اور مسائل کی باریکیوں کا تعلیم یافتہ افراد کے بنسبت بدرجہ بہتر طور پر ادراک کیا گیا۔ یہاں پر ویل ڈیورون کے الفاظ اس کا ترجمہ استعمال ہو رہا تھا اور یہ اسپیچ مارکس میں تھا، اور اب اسپیچ مارکس جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں، پیج 5، اور یہاں پر جن فلاسفر کے نام کو سب ٹائٹل بنایا گیا ہے ان کا نام ہے جان ڈیون پورٹ۔ جان ڈیون پورٹ اپنی کتاب عذر تقصیر بپیشگاہ محمد و قرآن میں رقم طراز ہیں کہ پھر اسپیچ مارکس شروع ہو رہے ہیں، تعلیم اور تعلیم کے حصول کے بارے میں جیسا کہ دنیا میں رائج ہے، سب جانتے ہیں کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی اور جو کچھ سیکھا وہ آپ کے قبیلے میں رائج تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں سیکھا۔ اسپیچ مارکس بند ہو جاتے ہیں۔ اسی صفحے پر اگلا فلاسفر ہے کانسٹن ورجل گیورگیو، اور یہ ایک کتاب محمد کے نام سے انہوں نے لکھی ہے، اس میں سے چھوٹا سا اقتباس ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کانسٹن ورجل گیورگیو اپنی کتاب محمد پیغمبری کے از نو باید شناخت، محمد وہ نبی جسے از سر نو پہچاننا چاہیے، اس کتاب میں وہ یعنی ورجل گیورگیو لکھتا ہے کہ امی ہونے کے باوجود جب قرآن مجید کی ابتدائی آیات آپ پر نازل ہوئیں تو بات کا آغاز علم و قلم سے ہوا، یعنی لکھنے، پڑھنے اور سکھانے کی ہدایت کی گئی۔ دنیا کے کسی بڑے مذہب میں تعلیم دینے کے بارے میں اس حد تک تعلیم کو اجاگر نہیں کیا گیا، اور مزید یہ کہ دنیا کا کوئی اور مذہب ایسا نہیں پایا جاتا جس کے اصول میں علم و معرفت کو اتنی اہمیت دی گئی ہو، جیسا کہ اگر آپ دانش مند ہوتے تو غار حرا میں ان آیات کا نزول ایک حیران کن بات نہ ہوتی، کیونکہ دانش مند علم کی قدر و منزلت سے واقف ہوتا ہے، لیکن آپ ناخواندہ تھے اور کسی معلم سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور میں مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے دین میں حصول علم و معرفت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں پر کانسٹنٹ ورجل گیورگیو کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، اسپیچ مارکس بند ہو رہے ہیں، اور ہم اب اگلے صفحے پر جا رہے ہیں، یعنی کہ صفحہ نمبر 6۔ صفحہ نمبر 6 پر جن فلاسفر کا نام ہے وہ ہیں گسٹیو لوبون۔ گسٹیو لوبون اپنی مشہور کتاب تمدن اسلام و عرب میں کہتا ہے کہ اب اسپیچ مارکس شروع ہو رہے ہیں، یعنی یہ انہی کے ایگزیکٹ الفاظ کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ امی تھے، جو کہ قیاس آرائی ہی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ عالم تھے تو قرآن مجید کی آیات اور موضوعات میں ایک بہتر تسلسل ہوتا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک قیاس آرائی ہے کہ اگر آپ امی نہ ہوتے تو آپ کسی نئے دین کو متعارف یا رائج نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ایک خواندہ شخص کو جاہل لوگوں کی ضرورتوں کا بہتر ادراک ہوتا ہے اور وہ بہتر طریقے سے ان کو راہ راست کی طرف لا سکتا ہے۔ بہرحال آپ امی ہوں یا غیر امی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ فہم و فراست کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ اسپیچ مارکس یہاں پر بند ہو گئے ہیں، اور ہم اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ گوسٹلون نے قرآن پاک کے مفاہیم کے بارے میں مکمل آگاہی نہ رکھنے کی بنا
پر اپنی مادی سوچ کی وجہ سے آیات قرآنی کی بے ترتیبی اور ایک عالم کا جاہلوں کی ضرورتوں سے لا علم ہونا جیسے احمقانہ باتیں کی ہیں، اور قرآن اور رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے کے باوجود اس امر کا برملا اعتراف کیا ہے کہ آپ کے پہلے سے پڑھے لکھے ہونے کی کوئی سند یا دلیل موجود نہیں۔ بہرحال ان بیانات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تاریخ اسلام اور مشرق کے بارے میں مسلمان اور مشرقی لوگ زیادہ بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان باتوں کو بیان کرنا اس لیے مناسب ہے کہ جو لوگ اس بارے میں ذاتی مطالعہ نہیں رکھتے ان کے لیے معمولی سی بات کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ غیر مسلم مورخین کے تجسس اور تنقیدی نگاہ سے اس زمن میں بہت سی معمولی بات بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ ایک موقع پر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر ایک مقام پر آرام کی غرض سے رکے تو وہاں پر آپ کا سامنا بحیرہ نامی ایک راہب سے ہوا۔ معروف اسلام اور مشرق شناس پروفیسر موسیوں کی کتاب سلمان پاک میں ایسے شخص کے وجود کے بارے میں بلکہ حضور پاک کی اس سے ملاقات کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کر دیا ہے اور اسے افسانوی شخصیت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بحور سرجیوس، تمیداری اور دوسرے جنہوں نے آپ کے بارے میں روایات جمع کی ہیں وہ سب اختراعی اور فرضی کردار ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ اگلے صفحے نمبر 7 پہ یہ کنٹینیو کر رہا ہے بیان۔ اس ملاقات نے مشرق شناسوں کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی کہ آیا آپ نے اس مختصر ملاقات میں اس راہب سے کچھ سیکھا؟ اب جبکہ ایسا معمولی سا واقعہ جدید و قدیم مخالفین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے تو یہ امر واضح ہے کہ اگر آپ کے پہلے سے پڑھے لکھے ہونے کے بارے میں کسی ادنا سی دلیل کا وجود بھی ہوتا تو ان کی نگاہوں سے کبھی پوشیدہ نہ رہتا، اور اس گروہ کی طاقتور خوردبینوں کے نیچے وہ دلیل کئی گنا بڑی نظر آتی۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2 ادوار کے بارے میں بحث کی جائے۔ ایک، اعلان نبوت سے پہلے کا دور، نمبر 2، اعلان نبوت کا دور۔ اعلان نبوت کا دور یا دورہ رسالت، یہ دورہ رسالت لکھا ہوا ہے لیکن میرا خیال سے کہ یہاں دور رسالت ہونا چاہیے۔ نبوت کا دور یا دور رسالت کے بارے میں بھی 2 موضوعات پر سیر بحث حاصل ہونی چاہیے۔ الف، لکھنا، ب، پڑھنا۔ بعد میں ہم واضح کریں گے کہ مسلم اور غیر مسلم علماء کے بالاتفاق یہ حتمی رائے ہے کہ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد پڑھنے لکھنے سے معمولی واقفیت نہ تھی، لیکن اعلان نبوت کے بعد اس بات کے مسلم الثبوت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ عہد رسالت میں بھی جو بات کسی حد تک حتمی ہے وہ یہ کہ آپ کے لکھنا نہ جاننے کے بارے میں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ پڑھنے کی بات۔ اس کے بعد سامعین کرام ہم اگلے صفحے پر جا رہے ہیں جس کا تعلق اسی بیان سے چل رہا ہے، اور مصنف فرماتے ہیں شیعہ مکتب فکر کی بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عہد رسالت میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تاہم اس سلسلے میں شیعہ روایات میں بھی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ مجموعی طور پر ان تمام دلائل اور قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے عہد رسالت میں نہ پڑھا اور نہ لکھا۔
عہد رسالت سے پہلے کے دور میں غور و خوض کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑھنے لکھنے کے لحاظ سے جزیرہ عرب کے اس دور کے عام حالات کا جائزہ لیں۔ کتب تاریخ کے حوالے سے اس ضمن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہور اسلام کے ساتھ ساتھ جزیرہ عرب میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد انتہائی محدود تھی۔ اور اس کے بعد میں اب یہاں سے 8واں ٹائٹل، صفحہ بھی 8 ہی ہے اور 8واں ٹائٹل بھی یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، حجاز میں رسم الخط کا رائج ہونا۔ بلاوزی اپنی کتاب فتوح البلدان میں حجاز کے عرب باشندوں میں رسم الخط کے رائج ہونے کے بارے میں رقم تراز ہے کہ اسپیچ مارکس کھل رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ کا ترجمہ اس کے آگے آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ تئی کے قبیلے کے 3 افراد نے جو شام کے نواح میں تھے عربی رسم الخط کی ترویج کی اسے متعارف کروایا اور عربی حروف تہجی کو سریانی حروف تہجی سے موازنہ کیا۔ ازاں بعد انبار کے کچھ لوگوں نے ان 3 افراد سے یہ رسم الخط سیکھا۔ بعد یہ آگے سے ذرا مس پرنٹ ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ بعد ہیرا کے ان لوگوں نے انبار کے ان 3 افراد سے ان رسم الخط کی تعلیم حاصل کی۔ پھر بشر بن عبد الملک جو دورۃ الجندل کے عیسائی مسلک امیر اکیور بن عبد الملک کا بھائی تھا، ہیرا سے آمد و رفت کے دوران ہیرا کے لوگوں سے اس رسم الخط کی تعلیم حاصل کی۔ بشر بن عبد المالک کندی بذات خود اپنے کسی کام سے مکہ مکرمہ گیا تو اس نے سفیان بن امیہ جو کہ ابو سفیان کا چچا تھا اور ابو قیس بن عبد المناف بن زہرہ نے دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ انہیں بھی لکھنا سکھا دے۔ پھر اس نے انہیں لکھنے کی تعلیم دی۔ اس کے بعد بشر ان 2 افراد کے ہمراہ کاروباری سلسلے میں طائف روانہ ہو گیا۔ اس طرح غیلان بن سلمہ ثقفی نے ان لوگوں سے لکھنا سیکھا۔ اس کے بعد بشر ان دونوں ساتھیوں سے جدا ہو کر مصر چلا گیا۔ عمرو بن زرارہ جو بعد میں عمرو کاتب کے نام سے مشہور ہوا، اس نے بھی اس شخص یعنی بشر سے لکھنے کا فن سیکھا۔ بعد میں بشر شام روانہ ہو گیا اور وہاں پر بے شمار افراد اس کے لکھنے کے فن سے فیضیاب ہوئے۔ ابن الندیم اپنی کتاب الفہرست میں جو ابتدائی خط کا پہلا مقالہ ہے، اس میں وہ بلاوزری کی کتاب کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن عباس سے روایت کرتا ہے کہ پہلا عربی رسم الخط جس نے لکھا وہ قبیلہ بولان کے 3 افراد تھے جو کہ انبار میں رہائش پذیر ایوسک قبیلہ ہے۔ ہیرا کے لوگوں نے انبار کے لوگوں سے خط کی تعلیم حاصل کی۔ ابن خلدون بھی اپنی مشہور کتاب فی الخط والکتابہ میں ادوات الصناع النسویہ میں بلاذری کی کچھ باتوں کی تائید اور تذکرہ کرتا ہے۔ بلاذری اس کی صفت پیش کرتے ہوئے روایت کرتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت مکہ مکرمہ میں کچھ افراد تھے جو پڑھے لکھے تھے،
یہ بھی لکھتا ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا تو قریش کے صرف 17 افراد لکھنا جانتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 عمر بن خطاب، نمبر 2 علی بن ابی طالب، نمبر 3 عثمان بن عفان، نمبر 4 ابو عبیدہ جراح، نمبر 5 طلحہ، نمبر 6 یزید بن ابی سفیان، نمبر 7 ابو حذیفہ بن ربیعہ، نمبر 8 حاطب بن عمرو آری، نمبر 9 ابو سلمہ مخزومی، نمبر 10 ایان بن سعید اموی، نمبر 11 خالد بن سعید اموی، نمبر 12 عبداللہ بن سعد بن ابی شرح، نمبر 13 حویطب بن عبد العزی، نمبر 14 ابو سفیان بن حرب، نمبر 15 معاویہ بن ابی سفیان، نمبر 16 جمہیم بن السلط، نمبر 17 علاء عثمان الحضری۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر چل رہے ہیں، یعنی یہ ہو گیا ہے صفحہ 10 پہ ہم پہنچ گئے۔ ان تمام لوگوں کا قبیلہ قریش کے ساتھ سمجھوتا طے پایا تھا، مگر خود قبیلہ قریش سے نہ تھے۔ بلازری صرف قبیلہ قریش کی ایک عورت کا نام بتاتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں اور ظہور اسلام کے وقت لکھنا جانتی تھی۔ یہ عورت، جس کا نام شفا دختر عبداللہ ازوی تھا، جو حلقہ بگوش اسلام ہوئیں، جن کا پہلی مہاجر عورتوں میں شمار ہوتا ہے۔ بلازری کہتا ہے کہ یہ عورت وہی ہے جس نے حضور کی زوجہ محترمہ حفصہ کو لکھنا سکھایا تھا، اور ایک دن آپ نے اس سے فرمایا: الا تعلمین حفصہ رقیہ النملۃ کما علمتہ الکتاب، یعنی جیسا کہ حفصہ کو لکھنا سکھایا تھا، کیا اسے رقیہ کو بھی تعلیم دے سکتی ہو، اور اگر اس چیز کی تعلیم دے دو تو بہتر ہوگا۔ فتوح البلدان، مطبوعہ چھاپہ خانہ السعادہ، مصر، 1959 میں لفظ رکنات الامارۃ لکھا گیا ہے جو کہ کتابی غلطی ہے۔ صحیح لفظ وہی ہے جیسا کہ ابن کثیر کی النہایہ میں آیا ہے، یعنی نمل، اور صحیح عبارت رقیہ بن امارہ۔ رقیہ ان عبارتوں کو کہا جاتا ہے جن کا بلاؤں اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ورد کرنا مفید سمجھا جاتا تھا۔ ابن کثیر لفظ رقیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور سے منقول بعض فرمودات میں رقی سے منع کیا گیا ہے، اور بعض میں ان کو تجویز دی گئی ہے۔ اور ابن کثیر دعویٰ کرتا ہے کہ جن احادیث میں غیر خدا سے پناہ طلب کی جائے، ان سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کا توکل خدا پر نہیں رہتا، لہٰذا ایسی تعویذات پر اعتماد نہ کیا جائے، جبکہ وہ احادیث جس میں تعویذات کی سفارش کی گئی ہے، ان میں اسماء الہی اور ان سے اثر حاصل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ابن کثیر لفظ نمل کے بارے میں کہتا ہے: جو کچھ رقیۃ النمارہ میں مشہور ہے، در حقیقت وہ رقی کی شکل نہیں ہے، بلکہ ایسی عبارتیں تھیں جو زبان زدے خاص و عام تھیں، اور سب کو معلوم تھا کہ ان کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ حضور نے بطور مزاح اور اشارتاً شفا سے اپنی زوجہ محترمہ حفصہ کو اس عبارت کو سکھانے کی تلقین کی۔ یہ عبارتیں کی تھیں:
ایک جملہ لکھا ہوا ہے عربی میں جس کے کہ اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا میں وہ جملہ نہیں پڑھ رہی، اس کا صرف ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اور ترجمہ یہ ہے کہ دلہن سکھیوں کے درمیان بیٹھی ہے اور 16 شنگار کرتی ہے، کاجل لگاتی ہے، غرض کے ایسے ہی کام کرتی ہے لیکن اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ان عبارتوں کو رقیۃ النملہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور بظاہر ان عبارتوں میں طنز و مزاح کے پہلو کو اجاگر کیا گیا تھا۔ ابن اسیر کہتا ہے کہ حضور نے ازراہ مزاح شفا نامی عورت سے فرمایا تھا کہ جیسا تم نے حفصہ کو لکھنا سکھایا تو کیا اچھا ہوتا کہ تم انہیں رقیۃ النملہ بھی سکھا دیتی۔ یہ بات اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ ہماری زوجہ نے ہماری اطاعت نہیں کی اور اس راز کی جو میں نے اسے بتایا تھا، اور بریکٹس میں یہ بات تاریخ میں مشہور ہے اور سورہ تحریم کی پہلی آیت اس جانب اشارہ کرتی ہے، اسے بھی فاش کر دیا۔ بلاذری نے پھر چند ایسی مسلم خواتین کے نام بتائے جو اسلامی دور میں بھی پڑھنا لکھنا جانتی تھیں یا صرف پڑھنا جانتی تھیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت حفصہ جو کہ رسول خدا کی زوجہ تھیں وہ بھی لکھنا جانتی تھیں۔ ام کلثوم دختر عتبہ بن ابی معیط اولین مہاجر خواتین میں سے تھیں، یہ بھی لکھنا جانتی تھیں۔ عائشہ دختر سعد کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے لکھنا سکھایا۔ اسی طرح کریمہ دختر مقداد بھی لکھنا جانتی تھیں، اور حضرت عائشہ زوجہ رسول پڑھنا جانتی تھیں لیکن لکھنا نہیں، اور اسی طرح ام سلمہ بھی۔ بلاذری بھی ان لوگوں کے نام بتاتا ہے جو مدینے میں حضور کے منشی تھے، اور مزید کہتا ہے کہ ظہور اسلام کے نزدیک اوس اور خزرج یعنی جو مدینے کے دو معروف قبیلے، ان میں صرف 11 اشخاص لکھنے کے فن کو جانتے تھے، ان کے نام بھی بتاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فن خط نویسی حجاز کے علاقے میں نیا متعارف ہوا تھا۔ اس زمانے میں حجاز کے ماحول کی صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی شخص لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو وہ مقبول خاص و عام ہو جاتا تھا، اور وہ افراد جو ظہور اسلام سے کچھ عرصہ قبل اس فن سے واقف تھے، چاہے وہ مکے کے ہوں یا مدینے میں، وہ مشہور اور انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے تھے۔ لہٰذا ان کے نام تاریخ میں ثبت ہو گئے، اور اگر رسول خدا کا شمار اس زمرے میں ہوتا تو حتمی طور پر آپ اس کے حوالے سے پہچانے جاتے اور آپ کا نام اس فہرست میں شامل ہوتا۔ کیونکہ حضور کا نام نامی اس زمرے میں نہیں ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قطعی طور پر آپ کے پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سامعین کرام، یہاں پر ہم اب رکتے ہیں، اور یہاں پر یہ ٹائٹل ختم ہو رہا ہے، اور اگلا ٹائٹل جو ہے وہ آ رہا ہے کہ عہد رسالت میں خصوصاً مدینے کا دور۔ تو یہاں پر ہم اب بریک لے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں ہم عہد رسالت اور مدینے کے دور کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے، اور یہ ریڈنگ کر کے بتائیں گے کہ اس میں اس حصے میں آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب کو اللہ حافظ، میری طرف سے السلام علیکم، اور خدا کرے کہ ہم جلد ہی دوبارہ ملتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ السلام، فی امان اللہ۔